अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान शकील अहमद हाजिर है। आज की सियासत का चमकता सितारा, नौजवान क़यादत अर्दिल अजीज और डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का वाहिद वकील, इसके अलावा पार्लियामेंट हाउस के सामने से इसराइल का झंडा उखाड़ देने वाला पाकिस्तान नजरियाती पार्टी के चेयरमैन शहीद हैदर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे चंद सवाल करेंगे और इनसे जानेंगे कि इनके पार्टी के मंशूर क्या हैं। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, सबसे पहले आप बताइएगा कि शेखुपुरा की गयूर आवाम और फखरे शेखुपुरा एहसान नवाज विरक साहब की जो पाकिस्तान खुद मुख्तियार रैली है, इसमें आपका जो इस्तकबाल किया गया, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी है कि हमारे शेखुपुरा के दोनों कैंडिडेट एहसान नवाज विरक साहब यासीन साहब की दोनों हमारी उम्र के नौजवान हैं, सेल्फ मेड नौजवान हैं, अपनी मेहनत पर सामने आए और किसी का सहारा लिए बगैर आए। और जब एक नौजवान अपनी मेहनत से सामने आता है, वो किसी का मोहताज नहीं होता, किसी की पॉलिसी उस पर इम्पोज नहीं की जा सकती। जब आपके बच्चे और आपके बिजनेस दूसरे ममालिक में होते हैं तो आपकी फॉरेन पॉलिसी हमेशा से अफेक्ट होती है। तो हम लोग भी यही मोटो रखते हैं कि असम्बली में जाने के बाद जो करारदाद पाकिस्तान नजरियाती पार्टी लाएगी, उनमें से एक करारदाद ये होगी कि मैं आपको थोड़ा सा इसका पसंद बता दूँ। इमरान खान साहब की कुछ चीज़ों में मैं बड़ी रिस्पेक्ट भी करता हूँ, लेकिन उनके बीवी बच्चे बाहर हैं। नवाज शरीफ साहब के बिजनेस बाहर हैं, बच्चे बाहर हैं। जरदारी साहब के बिजनेस बाहर हैं, बच्चे बाहर से बड़े बड़े। अब आप आगे देखें, अब जब आपके बच्चे बेगमात और बिजनेस मुल्क से बाहर होते हैं तो क्या आप उन ममालिक को आगे दिखा सकते हैं? मेरे बच्चे आपके घर में पढ़ रहे हो, आप पाल रहे हो मेरे बच्चे को, मैं क्या आपको आगे दिखा सकता हूँ किसी गलत काम को? नहीं दिखा सकते। तो हम लोग ये रेजोल्यूशन लाने वाले हैं असेंबली में इंशाअल्लाह ताला कि जो लोग भी पाकिस्तान में 17 एंड अबव ग्रेड के गजेटेड ऑफिसर्स हैं या MNA MPA सेनेटर हैं, दे शुड नॉट बी अलाउड कि भाई उनके बच्चे उनकी ड्यूरिंग सर्विस जो है वो बाहर पढ़ें भी या बिजनेस करें। अव्वल वो अपने स्कूल्स का निज़ाम इतना अच्छा करें कि आपके बच्चे को बाहर जाने की जरूरत न पड़े, अपने हॉस्पिटल्स का निज़ाम इतना अच्छा करें कि आपको बाहर जाने की इलाज करने की जरूरत न पड़े। जब तक इनको ज़बरदस्ती सरकारी अस्पताल में नहीं फेंकेंगे अपने MNAs MPAs और वज़ीर आज़म को, तब तक आपकी सरकारी अस्पतालों में आवाम रुलती रहेगी, तब तक आपकी सरकारी सड़कों का कोई निज़ाम ही नहीं होगा। अच्छा सर, हमारे मुल्क में काफ़ी सियासी पार्टियाँ थी, लेकिन आपने उनमें शमूलियत की बजाय अपनी ही पार्टी का जो नजरिया रखा, क्यों ऐसा क्यों सोचा? देखिए, मेरे लिए मौत थी कि मैं मरियम बीबी के पीछे हाथ बांध के खड़ा हो जाऊँ। मेरे लिए उससे बड़ी शर्मनाक बात यह थी कि मैं बिलावल साहब के पीछे हाथ बांध के खड़ा हो जाऊँ। खुर्शीद शाह जैसे जीरक सियासतदान, कमर जमान कायरा साहब जैसे जीरक सियासतदान, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जैसे अजीम खानदान के चश्म चराग, जब मैं देखता हूँ कि वो बिलावल के पीछे हाथ बांध के गुलामों की तरह खड़े होते हैं और बिलावल ऐलान करते हैं कि अगर मैं बीमार हो गया तो मेरे बाद आसिफा भुट्टो जरदारी मेरी छोटी बहन है, तो मैं जब उनकी शक्लें देखता हूँ, गिलानी साहब की और कायरा साहब की, खुर्शीद शाह साहब की, कायम अली शाह साहब की, तो मेरा पता नहीं उनका आंखों में नदामत या शर्मिंदगी आती या नहीं आती, मुझे देखते हुए आ जाती है शर्म। तो मुझसे वो जलालत बर्दाश्त नहीं होती कि मैं उसी सियासतदानों के पीछे खड़ा हूँ। मैंने कहा कि बादशाह के महल में गुलाम बन के रहने से बेहतर इंसान अपनी छोटी सी झोंपड़ी का बादशाह बन जाए। कम से कम दिलेरी के साथ सीना तान के आंखों में आंखें डाल के बंदा अपने बयानी अपने नैरेटिव पर दिफा करने के काबिल होगा। असम्बली में जाके वो गरजदार आवाज होगी, चाहे अकेले बंदे की सही, चाहे एक एहसान नवाज खड़ा हो जाए हमारी पार्टी का, चाहे एक मियां हसन हमारा असम्बली में पहुंच जाए, लेकिन एक आवाज हो दलील, जो किसी गुलाम ना हो, जो किसी की मातहत ना हो, जो किसी के कहने पर, किसी के इशारे पर, किसी इंटरनेशनल चौधरी के इशारे पर अपनी तकरीर का स्क्रिप्ट लिख के ना लिखे, जो उसके आवाज अल्फाज बयान वो हो जो उसके जज्बात की तर्जुमानी करता है। अच्छा सर, PTI जिस तरह टूट फूट का शिकार है और PDM भी, अगर उनके अरकान आप में शमूलियत करना चाहे तो क्या उनको शामिल करेंगे? अगर शाह महमूद कुरैशी साहब चाहते हैं तो हम उनसे ये ज़रूर रिक्वेस्ट करेंगे कि फॉरेन पॉलिसी पे हमारे नौजवानों को सिखाएं। जो स्टेटमेंट आपने BBC या CNN को दी थी डीप पॉकेट्स वाली, हम बहुत इम्प्रेस हैं उससे। शाह महमूद कुरैशी से लाख इख्तिलाफ हो सकते हैं, वो भी एक मरूसी सियासतदान है,
ان کی گدی پہ اختلاف ہو سکتا ہے, ان کے طریقہ کار پہ اختلاف ہو سکتا ہے, ان کے طرز سیاست پہ اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن جہاں پر ایک اچھی چیز ہے وہاں ہم اپنے سینئر سیاستدانوں سے سیکھنے کے لیے بھی تیار ہیں, اور ان کی غلطیوں کا ازالہ بھی ہم نے کرنا ہے کہ وہ غلطیاں ہم نے نہیں دہرانی. لیکن اگر فواد چودھری ٹائپ کے لوگ آنا شروع ہو رہے ہیں تو باعث ہی ہم معافی مانگیں گے. ہم مزید اپنی پارٹی تباہ نہیں کرنا چاہتے. آپ نے کاف لیگ کو تباہ کیا, آپ نے مشرف لیگ کو تباہ کیا, آپ نے پیپلز پارٹی کو تباہ کیا, اب پی ٹی آئی کو بھی جو فوج سے لڑوانے والی شخصیت تھی وہ یہ مہان بھگوان شخصیت فواد چودھری صاحب تھے. تو ہم نہیں چاہتے کہ جناب ہمارے کارکن اور ہماری جو پارٹی کی بہنیں ہیں, بیٹیاں ہیں, وہ بھی شناخت کریٹ کرواتی پھریں جیلوں میں. ہم اس طرح نہیں چاہتے. تو فواد چودھری ٹائپ کے لوگوں سے تو ہمیشہ معذرت کریں گے. کوئی پڑھا لکھا سمجھدار آدمی آئے اور پاکستان سے محبت والا آدمی آئے, علی محمد خان آئے تو ہم سر آنکھوں پہ بیٹھائیں گے. ایسے پڑھے لکھے لوگ جو پاکستان سے محبت میں عشق کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کو ویلکم کریں گے, لیکن 99% لوگوں سے ہم معذرت کریں گے کیونکہ ہم نوجوان کی عادت کو سامنے لانا چاہتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ آپ ایجنسیوں کے ایجنٹ ہیں, اس پہ آپ کہتے ہیں؟ آج آپ نے ہماری اس ریلی میں دیکھا کہ پورے شیخ پورا سے گزری, کوئی ایک سیکیورٹی والا میرے ساتھ جڑا ہوا, کوئی ایک بندہ سول کپڑوں میں سیکیورٹی کے ساتھ بندوق اٹھایا ہمارے ساتھ کھڑا نہیں تھا. دیکھیں ایجنسیوں کے ایجنٹ تو عمران خان صاحب ہیں جو بادشاہ صاحب کے ثوابدید کی حکومت میں. ایجنسیوں کے ایجنٹ نواز شریف صاحب ہیں جو جنرل جیلانی کے دفتر کے باہر 3 گھنٹے پوروں کا گلدستہ لے کے کھڑے ہوتے تھے. ایجنسیوں کے ایجنٹ تو بھٹو صاحب مرحوم تھے جو جنرل ایوب کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوا کرتے تھے, یا میاں صاحب جو جنرل ضیاء الحق کو والد صاحب کا درجہ دیتے تھے. ہم لوگوں نے تو کسی کو اس طریقے سے والد کا درجہ نہیں دیا. ہم لوگوں نے تو برابری کی سطح پہ بات کی. ہم سے اگر کسی ادارے نے رابطہ بھی کیا کسی بھی طریقے سے ہمارے ہر دھرنے احتجاج کے بعد بھی کہ جناب مذاکرات کے لیے کیا ہوگا یہ کرنا, میں نے کہا نو سر, either you would convince me, either I would convince you. کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان کی ریاست کے لیے کیا بہتر ہے. اگر آپ ہم سے بہتر چاہتے ہیں آپ ہمیں کنونس کریں تاکہ مل کے پاکستان کی بھلائی کے لیے کوئی فیصلہ کیا جا سکے. ہم لوگ نہ تو اپنے نوجوانوں کو پولیس کے کانسٹیبل کے ساتھ لڑوایا اور اس کا گربان پکڑوایا, نہ کسی شہید کا جو ہے وہ تصویر کی توہین کی, نہ کسی فوجی کو چوکی پہ کھڑے گالی دی. ہم لوگوں نے تو جو فوجی چوکی پہ کھڑا پہرا دے رہا ہوتا ہے, ہمارے تو ہر نوجوان پہ فرض ہے کہ اس کو جاتے ہوئے سلوٹ مار کے آؤ کہ وہ اپنے بیوی بچے قربان کر رہا ہے تو تمہارے لیے کر رہا ہے, ان کے بچے یتیم ہو رہے ہیں تو وہ تمہارے لیے ہو رہے ہیں. لیکن وردی کی عزت کرتے ہیں, ہم بوٹ پالش کرنے کے قائل نہیں. یہ فرق ہے, ہماری پالیسی اس میں بڑی واضح ہے. اچھا, ہمارے ملک کی نیب کے بارے میں آپ کا کیا رائے ہے؟ میں سمجھتا ہوں اس کو ڈی پولیٹیسائز ہونا چاہیے, بالکل ڈی پولیٹیسائز ہونا چاہیے, اور اس کو نیب کو بھی پولیس کے ڈپارٹمنٹ کو بھی ڈی پولیٹیسائز ہونا چاہیے. پاکستان نظریاتی پارٹی ریزولوشن پیش کرے گی اسمبلی میں کہ کسی منسٹر یا وزیر اعظم کے کہنے پہ سیاست کا تبادلہ نہیں کیا جائے گا. جب پولیس ڈی پولیٹیسائز ہوگی تو لوگ تھانے میں جا کے گھبرائیں گے نہیں. لوگ آج کوئی اپنا مدعا لے کے بھی جاتے ہیں تو اس ڈر میں ہوتے ہیں کہ کہیں ہمارے اوپر ہی پرچہ نہ ہو جائے. اب آپ کیس کروانا چاہتے ہیں اور اس کو پہیہ لگانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پیسہ دینا پڑتا ہے, تو اس کو ڈی پولیٹیسائز کرنے کے لیے. اچھا, کسی بھی بڑی پارٹی کو جو مشکلات ہیں ان میں سے سب سے پہلا حل کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں پاکستان کی مشکلات یہ پولیٹیکل پارٹی پاکستان کی مشکلات میں میرے نزدیک سب سے بڑی مشکل پاکستان پر قرضے ہیں. جب آپ مقروض قوم ہوتے ہیں تو آپ کی بیٹی کو کوئی بھی اٹھا کے لے جاتا ہے, جس سے ڈاکٹر عاطف صدیقی کو اٹھا کے لے کے گئے. ہماری اولین پریورٹی ہوگی کہ پاکستان اپنے قرضوں سے نجات پائے. پاکستان میں موجود ہر شخص جو 10 کروڑ سے زائد اثاثوں کا مالک ہے اس کا 10% ریاست کی ملکیت قرار دیا جائے گا. پاکستان اگلے دن ہی اپنے قرضوں سے پاک ہو جائے گا. اور اگر یہ کام بنی گالا, رائے گنج کے محلات اور بلاول ہاؤس سے شروع ہوتا ہے, یہ چیف جسٹس آف پاکستان یا آرمی چیف سے شروع ہوتا ہے, یا وزیر اعظم یا صدر مملکت سے شروع ہوتا ہے, تو قوم اپنا 80% پیسہ بھی لٹانے کو تیار ہوگی. یہ قوم دنیا میں سب سے زیادہ چیریٹی دینے والی قوم ہے. صرف اس کی قیادت کو تھوڑا سا ایک قدم آگے بڑھانا ہے, عوام ان کے پیچھے اپنی جانیں قربان کرنے کو تیار ہوگی کہ ہمارا ملک, ہمارے وزیر اعظم کو جو انٹرنیشنل ایئرپورٹس میں, ہمارے وزراء کو جو انٹرنیشنل ایئرپورٹس پر نیند بہانہ حالت میں چیک کیا جاتا ہے, وہ ان کی توہین نہیں ہوتی. میڈ بھی نواز شریف, میڈ بھی شہریار افریدی, میڈ بھی اینی ون ایلس, وہ توہین میری 22 کروڑ عوام کی توہین ہوتی ہے, کیونکہ وہ پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں. جب آپ مقروض نہیں ہوں گے, اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں گے, تو جو سلوک بلاول بھٹو کے ساتھ ہندوستان کے گھٹیا سیاستدانوں نے اور گھٹیا فارن منسٹر نے کیا, وہ کبھی بھی اس کی جرات نہ ہوتی ایسا سلوک کرنے کی. تمام جو حکمران ہیں کسی نہ کسی طریقے سے عوام کو لوٹتے ہیں,
اور پیسہ بٹورتے ہیں، جیسا کہ آپ نے بھی کہا کہ چیریٹی، تو کیا چندہ اکٹھا کرنا ضروری ہے؟ یہ درست ہے؟ حکمران، ہم تو کہتے ہیں حکمران چندہ نہ اکٹھا کریں، سب سے پہلے تو حکمران اپنا 10% دینا، پھر عوام بھی اپنا زیور دینے کو تیار ہوگی پاکستان کے قرضوں سے نجات پانے کے لیے۔ تو جہاں تک بات ہے کرپشن کی، بھی ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ اس چیز پہ ٹرانسپیرنسی لائیں گے کہ کسی بھی سرکاری عہدیدار اور کسی بھی آفیسر بیوروکریٹ کی بھی ثوابدید پہ اگر کسی کو ٹھیکہ دیا جاتا ہے، سرکاری ٹھیکہ دیا جاتا ہے، تو اس کو نکالا جائے اور اس کو نااہل قرار دیا جائے، نوکری سے فارغ کیا جائے، کیونکہ جہاں 20 لاکھ کی سڑک بنتی ہے وہاں 60 لاکھ روپے کا وہ ٹھیکہ دیا جاتا ہے، 40 لاکھ اس ریاست پر بوجھ بنتا ہے اور اسی وجہ سے ریاست مقروض ہوتی ہے۔ جہاں 2 مالی بھرتی کر رہے ہوتے ہیں ایک سرکاری محکمے میں، 12-14 بھرتی کیے ہوتے ہیں، جو ایکسٹرا کے 10-12 مالی ہوتے ہیں وہ ریاست پر بوجھ ہوتے ہیں۔ آپ جابس کریٹ کریں عوام کے لیے، انہیں کاٹیج انڈسٹریز بنا کے دیں جس طریقے سے بنگلہ دیش نے دی، جس طرح سے چین نے دی، تاکہ آپ کا ملک مستحکم ہو، اپنے قدموں پہ کھڑا ہو، خود مختار ہو، اپنے فیصلے تب وہ خود کرے گا، نہیں تو جو پیسے دے گا اس کے کہنے پہ فیصلے کرے گا۔ بہت شکریہ آپ کا میزبان شکیل احمد۔ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ کسی اور شخصیات کو لے کر حاضر ہوں گے۔ اللہ نے